وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات مجیب الدعوات رفیع السماوات اللہ الذی یقبل توبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات. رفیع الدرجات الہنا وخالقنا ورازقنا ولیس لنا رب سواہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جس کا مقام، جس کی شان، جس کی عظمت، جس کی فضیلت اور جس کا مقام یہ ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ نہیں ہے وہ ویسے ہی پڑھ رہا ہے. قرآن کو پڑھنے والا مسلمان اسے سمجھ نہیں ہے، وہ قرآن کو ویسے ہی پڑھ رہا ہے. منہ سے اپنے وہ لفظ نکالتا ہے الف لام میم، تو اسے 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ اس کے اندر 3 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 3 نیکیاں. اور اس کا پڑھنے والا، قرآن کا پڑھنے والا، قاری القرآن، حتیٰ کہ اس سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز کو اللہ نے فضیلت عطا کی. اگر اس کے پڑھنے والا ہے اسے بھی اللہ نے فضیلت دی ہے. جس مہینے میں مولا نے یہ نازل کیا ہے اس مہینے کو بھی تمام مہینوں سے افضل قرار دے دیا. جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا اس نبی کو بھی تمام نبیوں سے اللہ رب العزت نے افضل اور اعلیٰ قرار دیا. یہ اس قرآن کی شان، اس کی عظمت اور اس کا مقام. اور میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے تھا، قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس گہرے تعلق کو استوار کرنے کے لیے، اس گہرے تعلق کو بحال کرنے کے لیے، اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا. یہ مہینہ اس لیے تھا کہ ہمارے اندر جو کمیاں، کوتاہیاں، جو لغزشیں موجود ہیں، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہم روزانہ کی بنیاد پر کر دیتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، اس کے ساتھ ہم دوبارہ سے جڑ جائیں. اور میرے بھائیوں، آخری بات آپ کے گوش گزار کروں گا. قرآن حکیم کا
ہر مسلمان پہ کچھ حق ہے۔ قرآن ہم سے کچھ حق اور اپنے اصول و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح ہر چیز کا دوسری چیز پر کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے، اسی طرح قرآن حکیم کا ہر مسلمان پہ کچھ حق ہے۔ وہ 4 حق ہیں ہر مسلمان پہ، قرآن حکیم کے ہر مسلمان پہ 4 حق۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہر مسلمان جو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کی تلاوت کرے۔ پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق، تلاوت کی ہے، انسان پڑھ گزرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں وہ بھی اس کا حق ادا کرنے والا نہیں۔ اگر اس نے پڑھا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے سمجھے۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے ہر مسلمان پہ۔ قرآن شکوہ کرے گا اللہ سے اگر وہ یہ حق ادا نہیں کرتا، وہ تلاوت نہیں کرتا، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، تو قرآن شکوہ کرے گا۔ تیسری چیز، قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، تو قرآن کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سمجھا ہے، اس کو ہم دوسروں تک عام کر دیں، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا دیں کہ شاید ہمارے کہنے اور سننے سے کوئی انسان راہ راست پر آ جائے، کوئی انسان قرآن کو دوبارہ سے گلے سے لگا لے اور اس دین پر عمل پیرا ہو جائے، تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ میرے بھائیوں، 3 حق ہو گئے۔ پہلا حق قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا حق ہے جو تلاوت کی ہے اسے سمجھنا، تیسرا حق یہ ہے کہ جو سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دینا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ سمجھا ہے، جو دوسروں تک پہنچایا ہے، اس پہ خود بھی عمل کرے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دوسروں تک بات پہنچا دی تو ہم بری ذمہ۔ نہیں میرے بھائیوں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت نہیں دیتا اور ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو میرے بھائیوں ہمارا کہا، ہمارا سنا کسی کام کا نہیں، ہمارا پڑھا، ہمارا سمجھنا کسی کام کا نہیں، اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس بابرکت مہینے کی سعادتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس بابرکت کتاب کو ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔